کیا تمہیں بھی کبھی کسی نے وعدہ کیا تھا اور پھر بنا بتائے چھوڑ دیا؟ کیا تم نے بھی اپنی چاہت، اپنا وقت، اپنی پہچان کسی ایسے رشتے میں رکھ دی تھی جس نے آخر میں تمہیں ایسے توڑا کہ تم آج بھی خود کو سمیٹ نہیں پاتی؟ کیا تم نے بھی کسی کو دل سے پکارا اور بدلے میں صرف خاموشی ملی؟ کیا تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ہر بار اپنے آنسو چھپائے، ہر بار دل ٹوٹ کر بھی مسکرانا سیکھا، اور جب کسی نے پوچھا کیسی ہو تو صرف اتنا کہا الحمدللہ؟ کیا تمہیں بھی اب لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا؟ کیا تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہو چکا ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک سوال بھی تمہارے دل کو لگا ہے تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ عورت جب ٹوٹتی ہے نا تو وہ آواز سے نہیں، خاموشی سے ٹوٹتی ہے۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ ہنستے ہنستے اکیلی روتی چلی گئی۔ محبت دی، وفا کی، دل سے نبھایا، اور بدلے میں کیا ملا؟ نظر انداز ہونا، بے رخی، یا صرف ایک دن خاموشی سے چھوڑ دیا جانا؟ اور وہ جو محبت کو عبادت سمجھ کر جیتی ہے، وہ صرف ایک سوال لے کر رب کے سامنے آتی ہے، یا اللہ میں نے کیا غلط کیا؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زندگی میں وہ محبت نہیں ملتی جس کا خواب انہوں نے برسوں پالا ہوتا ہے۔ سب رشتے موجود ہوتے ہیں مگر دل کا رشتہ کہیں کھو جاتا ہے۔ بولتے سب کے ساتھ ہیں مگر سنتے صرف خاموشی ہے۔ ان کی باتیں نہیں سنی جاتی، احساسات کو بے وکالت سمجھا جاتا ہے، اور آخر کار وہ عورت خود کو بند کر لیتی ہے اپنے ہی اندر۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اللہ آگے بڑھتا ہے، جب سب چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تھام لیتا ہے۔ اللہ کافی ہے دوست بننے کو اور کافی ہے مدد کرنے کو جب تمہیں دنیا والوں نے رلایا۔ اللہ نے تمہیں سنبھالا جب تمہیں کسی نے نہ چاہا۔ اللہ نے تمہیں منتخب کیا، تم نے رات کو رو رو کر جو سجدے کیے، جو دل میں فریاد کی، جو آنکھوں سے لفظ نکلے بغیر دعا کی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کبھی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا، خاص کر ان عورتوں کی دعا جو سب کچھ دے کر بھی خالی ہاتھ رہ گئی۔ کتنی بار تم نے یہ سوچا ہوگا کاش کوئی ایسا ہو جو میری آنکھوں سے میرا دل پڑھ لے، کاش کوئی ہو جو مجھے لفظوں سے نہیں عمل سے چاہے، کاش مجھے بھی کوئی پیار سے پکارے، اور جب سب خواب ٹوٹے تو تم نے چپکے سے کہا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تمہاری زبان سے کچھ نہ نکلا، اور بس آنکھیں نم ہو گئی شاید۔ لوگ آگے بڑھ گئے مگر تم آج بھی وہیں پہ کھڑی ہو، جہاں تمہیں صرف استعمال کیا گیا تھا، چاہا نہیں گیا تھا۔ تم کہتی ہو نا، بس ایک بار چاہا جاتا۔ عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اسے صرف عزت اور احساس چاہیے ہوتا ہے۔ وہ لاکھ مجبوریوں کے ساتھ بھی ساتھ نبھاتی ہے، بس بدلے میں تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی توجہ مانگتی ہے۔ لیکن افسوس، کچھ عورتوں کو دنیا میں صرف ذمہ داری سمجھا گیا، محبت نہیں۔ وہ عورت جو ہر دن خود کو سنبھالتی ہے، جو شوہر کے سخت لہجے کے نیچے اپنا نرم دل دفن کر چکی ہے، جو کبھی سسرال کی نظر میں اچھی نہ بن سکی، جو کبھی بچوں کے بیچ اپنی ذات کھو بیٹھی۔ کبھی تو تم نے یہ سوال ضرور کیا ہوگا، کیا میری زندگی میں بھی کوئی خوشی لکھی ہے؟ حضرت آسیہ، ایک عورت، ایک ملکہ، اور صبر کی ملکہ۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو، کہ تمہارا وہ شخص تمہارے حق میں نہیں، کہ تمہاری آواز کوئی نہیں سنتا، تو ایک لمحے کو حضرت آسیہ کو یاد کرنا۔ فرعون جیسے ظالم، کافر، قاتل شخص کی بیوی تھی، اور دنیا انہیں ملکہ مصر کہتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا تاج تھا۔ فرعون نے ان پر ظلم کیا، ان کے جسم پر کوڑے برسائے، زمین پر لٹا کر پتھر رکھے، مگر وہ عورت نہ ٹوٹی، نہ پلٹی، نہ کمزور ہوئی۔ اور جب تکلیف آخری حد تک پہنچی، تب بھی وہ صرف یہی کہہ رہی تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ ایک عورت کی دعا تھی، اور قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ عورتیں جیت کر بھی ہار جاتی ہیں، ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جنہیں دنیا جیتنے والی سمجھتی ہے، لیکن وہ روز ہار رہی ہوتی ہیں، خود سے، اپنے خوابوں سے،
اپنے احساس سے۔ ہر دن وہ کچھ نہ کچھ دفن کر رہی ہوتی ہیں، اپنا جذبہ، اپنی خواہش، اپنی پہچان۔ کبھی وہ شوہر کی سختی کو نصیب مان کر سہتی ہیں، کبھی بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی گھر بچانے کے لیے خود کو توڑ دیتی ہیں، اور پھر بھی سننے کو ملتا ہے تم نے کیا ہی کیا ہے زندگی میں، کیا صبر۔ ہاں مگر کرے گا، اور ان کی محرومی وہاں کیسے مکمل محبت میں بدلے گی؟ کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا ہے کیا کوئی ہو سکتا ہے جو مجھے صرف میری ذات کی وجہ سے چاہے، جس کے لیے مجھے بدلنا نہ پڑے، جو میری خاموشی کو بھی سمجھے، جسے میرے لفظ نہیں میری وفا دکھائی دے؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ساری عمر وفا کرتے ہوئے گزار دیتی ہیں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یا کبھی کسی ایک کے لیے جو ان کے دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے، مگر آخر میں وہ رہ جاتی ہیں تنہا، صرف دل میں ایک سوال لے کر، کیا میرے نصیب میں محبت ہے بھی؟ عورت کا دل صرف جسم کا نہیں، احساس کا رشتہ نبھاتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو وہ صرف محبت نہیں دیتی، وہ خود کو دے دیتی ہے، چاہے وہ کسی رشتے میں ہو یا ایک خاموش تعلق میں۔ وہ اپنے دل کی ہر دھڑکن دوسرے کے نام کر دیتی ہے، اور پھر جب وہی شخص اسے توڑ دے تو وہ عورت بظاہر جیتی رہتی ہے، مگر اندر سے وہ ایک قبر بن چکی ہوتی ہے۔ وفا صرف نکاح میں نہیں ہوتی، عورت ہر رشتے میں نبھاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے بیٹی بن کر وہ کیسے خود کو چھپا لیتی ہے تاکہ باپ کا سر فخر سے بلند رہے؟ بہن بن کر وہ کیسے بھائیوں کے لیے قربانیاں دیتی ہے، خود پیچھے ہٹ جاتی ہے بس ان کے خواب پورے ہوتے رہے۔ کبھی کبھی وہ کسی سے دل لگا بیٹھتی ہے بغیر کسی چاہ کے، صرف اس احساس میں کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے نصیب میں ہوں، اور پھر جب وہ شخص صرف کھیل نکلا تو عورت کا اندر کچھ ایسا ٹوٹتا ہے کہ پھر وہ چاہ کر بھی خود کو جوڑ نہیں پاتی۔ وہ لمحہ جب عورت کہتی ہے یا اللہ بس تو رہ گیا ہے، جب سارے در بند ہو جائے، جب ہر چہرہ جھوٹا لگے، جب دل کسی سے لگانے سے ڈرنے لگے، تو عورت آخر کار اپنے رب کی طرف پلٹتی ہے اور کہتی ہے بس تو، بس تیرا ہونا کافی ہے میرے لیے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عورت دنیا سے محروم ہو کر اللہ کے در پر اپنی امید رکھ دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنی سب سے خوبصورت رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ جس عورت نے محبت میں سچائی کی، دل میں وفا رکھی، خود کو روک کر بھی کسی کے لیے دعا کی، تو اللہ اس کے اس احسان کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جس نے دنیا میں کچھ نہ پایا، جسے نہ محبت ملی، نہ قدر، نہ وہ عزت جو وہ دل سے چاہتی، کہ اللہ اسے وہاں ایسا محبت بھرا مقام دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہیں گے اور آنکھوں کو بھائے گا، یعنی جس چیز کے لیے تم نے دنیا میں آنکھیں نم کی، اللہ تمہیں وہ وہاں عطا کرے گا، ایسے کہ تمہارے دل کو کبھی پھر خالی پن محسوس نہ ہو۔ جنت میں تمہیں ایسا ساتھ ملے گا جو تمہاری روح کی گہرائی تک تمہیں سمجھے گا، جو تمہاری دعاؤں کا جواب ہوگا۔ نہ آزمائش، نہ غلط فہمی، نہ جدائی، بس ایک محبت جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ سونا، نہ موتی، نہ محل، بلکہ اللہ کا راضی ہونا۔ جب وہ کہے گا تو ارجو فن قد الرجت، راضی ہو جاؤ کیونکہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تب وہ سب آنسو، سب سجدے، سب دکھ محبت میں ڈل جائیں گے۔ یا اللہ، جن بہنوں نے دل سے محبت کی مگر دھوکہ پایا، جنہوں نے رشتوں کو عبادت سمجھ کر نبھایا، جنہوں نے ہر محرومی کے باوجود تیرا دامن نہیں چھوڑا، ان کے لیے ایسی جنت لکھتے جہاں نہ دل ٹوٹے نہ امید، جہاں وہ اپنی اصل پہچان کے ساتھ محبت، عزت اور سکون پائیں ہمیشہ کے لیے۔ محبت اگر اللہ سے جڑ جائے تو جو کچھ دنیا سے چھن جائے رب سب واپس کر دیتا ہے، زیادہ بہتر اور ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کی بات تھی تو جان لو تم اکیلی نہیں ہو۔ تم جیسی بہت سی دعائیں آج بھی عرش پر سنی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں دنیا میں سب کچھ مل کر بھی کچھ نہ ہونا محسوس ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ دنیا سے کچھ نہ ملے مگر دل سکون میں ہو صرف اللہ کے ساتھ۔ پھر ایک دن وہ خود سے سوال کرتی ہے، کیا واقعی میری محبت اتنی بے قیمت تھی؟ کیا میں کبھی کسی کے قابل نہیں تھی؟ کیا میری قدر صرف ضرورت تک محدود تھی؟ اور تب وہ رب کے حضور بیٹھتی ہے، خاموش، تھکی ہوئی، بس ایک فریاد لیے، یا اللہ تو ہی کافی ہے۔ وہ لمحہ جب اللہ تھام لیتا ہے، اور وہ لمحہ بہت خاص ہوتا ہے جب عورت خود کو دنیا سے کٹتے دیکھتی ہے مگر رب سے جڑتے ہوئے محسوس کرتی ہے۔ اسے نماز میں سکون آتا ہے، سجدے میں آنکھوں سے بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور تنہائی میں رب اللہ سے دل کی بات کرتی رہی، اللہ اس کی ہر دعا کو کسی نہ کسی صورت میں لوٹاتا ضرور ہے، کبھی اس دنیا میں اور کبھی جنت میں، ایسے انداز میں کہ وہ کہتی ہے، یا اللہ میں نے جو مانگا وہ نہیں ملا، مگر تو نے جو دیا وہ کہیں بہتر تھا۔ پیاری بہنوں، یہ دنیا تمہاری سچائی کا صلہ نہیں دے گی، تمہارے جذبے، تمہارے آنسو، تمہاری تنہائی، یہ سب اکثر لوگوں کی نظر میں نظر انداز ہی رہیں گے، مگر تمہارے رب کے لیے تمہاری ہر ہر قربانی، ہر صبر قیمتی ہے۔ یا اللہ جن بہنوں نے سچی محبت کی، جو رشتوں میں نبھاتی رہی، جو بدلے میں تنہائیاں سہتی رہی، اور پھر خود کو تیری طرف سپرد کر دیا، تو ان کے دنوں سے دنیا کا درد نکال دے اور اپنی ایسی محبت پر دے کہ وہ کبھی کسی اور کے انتظار میں آنکھیں نم نہ کرے۔ اے رب، جنت میں ان کے لیے ایسا مقام لکھ جہاں نہ ٹوٹا دل ہو، نہ بچھڑنے کا غم، بس تو ہو اور تیری رضا ہو۔ یہ ویڈیو تمہارے لیے تھی، کیونکہ تم جیسی عورتیں بس کہانیاں نہیں ہوتی، وہ دعاؤں کی کلیت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں لگا ہو کہ یہ ویڈیو تمہارے دل کی ترجمان تھی تو بس دل سے آمین کہہ دینا، کیونکہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے۔ میں ہوں حیات دین، اور اگر تم کبھی خود کو اکیلا محسوس کرو تو میرے چینل بڑھا جا رہا، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو، ہر جملہ تمہارے درد کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ اللہ تمہارا حافظ، اللہ تمہارا کافی، اللہ تمہارا دل سنبھالنے والا ہو، آمین یا رب العالمین۔